اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر توفیق دی۔ مسجد مقدس جمکران سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ان مناسبات کے حوالے سے چونکہ جو ایام ہیں وہ ایام عزاداری ہیں، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے ایام ہیں، اربعین حسینی کے ایام ہیں، اس مناسبت سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے، اربعین حسینی کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ جو مکتب عاشورہ ہے، مکتب کربلا ہے، اس کا انتظار سے کیا رابطہ ہے۔ چونکہ مسجد مقدس جمکران سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کو واضح کیا جائے۔ البتہ مختصر طور پر آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ دونوں میں کیا رابطہ ہے، یعنی جو انتظار ہے اور واقع کربلا ہے یا عاشورہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے کہ جزء لا ینفک ہیں، ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں۔ نہ عاشورہ انتظار کے بغیر مکمل ہے، نہ انتظار عاشورہ کے بغیر جو ہے وہ مکمل ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ عاشورہ اور انتظار در واقع ایک ہی ہے، بس مختصر یہ ہے کہ یعنی اگر مختصر طور پر دیکھا جائے تو عاشورہ جو سن 61 ہجری میں رونما ہوا وہ مختصر ہے، اور انتظار جو عالمی پیمانے پر ہے وہ وہی عاشورہ اور وہی کربلا ہے۔ یعنی جس طریقے سے امام حسین اور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں بہت سی مماثلت پائی جاتی ہیں، بہت سے اشتراکات پائے جاتے ہیں، مثلا جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء ہیں، اسی طریقے سے ہمارے زمانے کا امام وارث حسین علیہ السلام ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کو پیش نہ کیا ہوتا تو تمام انبیاء کی جو زحمتیں تھیں وہ بیکار ہو جاتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زحمات تھی وہ بیکار ہو جاتی، اس لیے کہ اسلام کے لیے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام وہ محمدی الحدوث ہے، یعنی اس کے وجود میں آنے میں ہمارے رسول کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن یہی اسلام حسینی البقا ہے، یعنی اس کو اگر بقا دی ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام نے دی ہے۔ تو بالکل وہی رابطہ جو ہے کربلا کا امام زمانہ سے بھی ہے، جو کربلا کا مشن ہے، جو یہ حسینی مشن ہے، جو کربلا مکتب عاشورہ ہے، اس کو اگر آپ نظر میں رکھیں تو اگر امام زمانہ نہ ہو، اگر امام زمانہ کا انقلاب نہ ہو تو پھر یہ جو واقع کربلا ہے اور پیغام عاشورہ ہے اور مکتب کربلا ہے، یہ بھی جو ہے اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گا۔ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو حیات بخشی، اسی طریقے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور جو انتظار ہے اور جو ان کے منتظرین ہیں وہ اس واقع کربلا کو اور اس پیغام کو اور اس تحریک کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ تو ہماری گفتگو اس پروگرام میں ہوگی، انشاءاللہ چند پروگرام ہوں گے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور اسی رابطے کو واضح کیا جائے گا کہ عاشورہ کا انتظار سے کیا رابطہ ہے، اور جو ایک عاشورائی جوان ہوتا ہے اس کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے۔ جو عاشورائی جوان ہے وہی منتظر بھی ہے، جو حقیقی حسینی ہے وہی حقیقی منتظر ہے۔ اگر انسان حقیقی منتظر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے حقیقی حسینی ہونا ضروری ہے، اور جو حقیقی حسینی بننا چاہتا ہے اس کے لیے حقیقی منتظر ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے بھی ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس پروگرام میں الحمدللہ ایک عظیم شخصیت کی میزبانی کا شرف خداوند متعال نے ہمیں عطا کیا ہے، جن کے بیانات سے اس پروگرام میں ہم کسب فیض کریں گے۔ البتہ وہ شخصیت آپ کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس پروگرام میں رہیں گے جناب مولانا سید شمیم رضا رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، پروگرام میں آپ تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ میں بھی بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کے تمام پوری اس ٹیم کا اور اس چینل کا کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آج ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہو سکیں، ہدیہ سلام لے کر کے، اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں، بالخصوص آپ کی خدمت میں اس ایام عزاداری، ایام اربعین
اور ایام اسارت اہل بیت علیہم السلام کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جی قبلہ، میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں ان ایام کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ قبلہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دیکھیے موضوع بہت اہم ہے اور واقعاً ضرورت ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے جوان ہیں، اور ہم لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ دو ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں، یعنی دو اس طرح کے مفہوم ہیں جو دونوں ویسے ہمارے لیے مانوس ہیں لیکن الگ الگ۔ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ان دونوں میں رابطہ کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو مکتب عاشورہ ہے، اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ مکتب عاشورہ یعنی کیا؟ اگر ہم اس لفظ کو سنیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے اوپر آپ ذرا روشن کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ دیکھیے، آپ کا یہ سوال ہے بہت عمدہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری قوم کے مومنین بالخصوص جوان اور نوجوان اس بات سے آشنا ہوں جی، کہ کربلا کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور کربلا کو کس عنوان سے وہ سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ جی، آج جو ہمیں بتانا ہے وہ یہ ہے کہ کربلا ایک مکتب کی حیثیت رکھتا ہے۔ بے شک، بالکل۔ اس چیز کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو پھر ہماری عزاداری، ہماری سوگواری، ہماری مجالس، ماتم، جلوس ہائے عزا، اس میں ایک خاص معنویت اور ایک وزن پیدا ہوگا۔ بالکل، کیونکہ اگر ہم صرف عزادار اس حیثیت سے بنے کہ ہمارے مولا اور ہمارے آقا میدان کربلا میں شہید ہو گئے جی، تو بے شک ہمیں اس کا اجر ملے گا، بالکل، لیکن ہم کربلا کو صرف اپنے لیے ایک غم اور سوگواری کا ذریعہ نہ سمجھیں، جی، بلکہ ہم یہ جانیں کہ کربلا کیوں اور کیسے ایک مکتب کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ بے شک، پہلی بات تو یہ کہ کربلا کو مکتب ہم نے نہیں بنایا ہے۔ جی، کربلا کا وجود ہی بے عنوان مکتب اور بے عنوان درسگاہ ہے، بے عنوان مشن ایک آرگنائزیشن ہے، بے شک، ایک تحریک ہے۔ اس کے لیے میں مختصر طور پر یہ عرض کر دوں کہ پہلی نظر میں جب ہم دیکھیں تو واقعہ کربلا کو ہم ایک داستان، ایک جنگ، جی، ایک حماسی کہانی، ایک مقتل کے عنوان سے نہ دیکھیں۔ جی، کیوں؟ اس لیے کہ مقتل یا حادثہ یا واقعہ یا ایک ایکسیڈنٹ، اس کی ڈیفینیشن اور ہوتی ہے، اس کی تعریف اور ہوتی ہے۔ البتہ معاف کیجیے گا، میں آپ کو روک رہا ہوں۔ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے معمولاً، اگر ویسے جو اکثر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک مقتل کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، جی، یعنی ہماری نظر اس پہ اسی عنوان سے ہوتی ہے، اور یہ اس میں کوئی یعنی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اگر بہت بڑا انسان اس کو مقام ہے، اس جی۔ طرح سے بھی سمجھے کہ ان کے غم میں ہمیں غم منانا ہے، ان کے مصائب کے اوپر ہمیں گریہ کرنا ہے، تو یہ بھی ضروری ہے، لیکن ہم زیادہ تر اسی عنوان سے دیکھتے ہیں کہ مصائب میں ہمیں گریہ کرنا ہے۔ دوسرے، اگر ہم مکتب کے عنوان سے کچھ دیکھنے میں بھی آتا ہے تو وہ زبانی نعروں کی حد تک ہوتا ہے۔ جی، جی، مثلا آج ہم نعرے وہ ہوتے ہیں کہ ہے ہماری درسگاہ مثلا کربلا کربلا، ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف نعروں کی حد تک رہ جاتا ہے۔ اس سے ہمیں درس کس طریقے سے لینا ہے، کیسے اس کو درسگاہ بنانا ہے، اس کا ہمارے لیے سمجھنا یہ بہت ایک ضروری ہے۔ مکتب ہونا چاہیے، ایک آرگنائزیشن، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک مشن، ایک تحریک۔ بے شک، کیونکہ اگر واقعہ اور حادثہ ہم سمجھیں گے تو واقعہ اور حادثہ وہ ہوتا ہے کہ جو رونما ہوتا ہے ختم ہو اور گیا، کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لوگ اسے بھول جاتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ اس کو کہانی کے طور پہ پڑھنا اور سننا باقی سننا رہتا ہے۔ باقی رہتا ہے۔ جی، لیکن کربلا اگر واقعہ اور حادثہ ہوتا تو وہ اب تک مٹ گیا ہوتا، جی، لوگ بھول گئے ہوتے، لیکن کربلا ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے جس کی بنیاد پوری پلاننگ کے ساتھ جی، رکھی گئی ہے، اس کو برپا کیا گیا ہے، اس کے اوپر تاکید کی گئی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے جی، کہ کربلا رونما ہوا ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے ہاتھوں، جی، لیکن یہ مکتب بنا ہے سید سجاد اور جناب زینب کے ہاتھوں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا ایک آفاقی پیغام کا نام ہے، بالکل، کربلا انسانیت کو سدھارنے کا نام ہے۔ جی، بالکل، لہذا جب تک کربلا زندہ رہے گی، ہم اسی کربلا کے سہارے تا روز قیامت ہر قوم اور ہر ملت کے اندر پائی جانے والی برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں، بے شک، اور اس کے اندر اچھائیوں کو ہم
پیدا کر سکتے ہیں، تعلیم دے سکتے ہیں، تربیت کر سکتے ہیں۔ لہذا کربلا کو ہمیں بعنوان ایک مکتب سمجھنا چاہیے۔ اچھا، یہ مکتب اگر ہم نے مکتب جان لیا تو کسی کے ذہن میں، ہمارے ناظرین کے یہ تصور نہ آئے کہ جو مذہب تشیع سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، جو فرقہ تشیع سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، حتیٰ کہ جو دین اسلام سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، جو نان مسلم ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کے لیے بھی میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ کربلا کو پڑھیں۔ یہ ہماری دعوت عام ہے، کربلا کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، کیونکہ کربلا کے اندر صرف شیعوں یا صرف مسلمانوں کے لیے پیغام نہیں ہے، عام بشریت کے لیے پیغام ہے۔ اصل ہیومن رائٹس، اصل حقوق بشر اگر کسی کو سمجھنا ہے تو وہ کربلا کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی، قوم پکارے گی ہمارے۔ اب یہاں پر جو آپ نے یہ شعر پڑھا، واقعاً بہت ہی جان پائی جاتی ہے اس کے اندر، مگر ایک جملہ میں عرض کروں گا یہاں پر، کیا ہم انسان کے بیدار ہونے کا انتظار کریں؟ نہیں، کربلا ہمیں اس بات کی دعوت نہیں دیتی ہے کہ ہم بیٹھ کے انتظار کرتے رہیں کہ قومیں بیدار ہوں، انسان بیدار ہوں، پھر وہ جا کے کہیں کہ حسین ہمارے ہیں۔ نہیں، کربلا اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ جیسے حسین ابن علی نے اپنے زمانے کے لوگوں کو بیدار کیا ہے، پھر اس کے بعد ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے انہیں دعوت حق دی ہے، ہم پہلے لوگوں کو، قوموں کو بیدار کریں۔ جب لوگ بیدار ہو جائیں گے تو خود بخود کہیں گے کہ حسین ہمارے۔ البتہ آج وہ جو ایک رمق ہے نا، وہ اقوام میں نظر آ رہی ہے، اور اس کا بہت بڑا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ اربعین حسینی کو جاتا ہے، جو یہ مشی ہے، جو نجف سے کربلا تک کی جو وہ یعنی پیدل سفر ہے اس کا، اور اس میں ہمیں جو نظر آتی ہیں واقعاً کچھ، یعنی الحمدللہ چونکہ قم میں ہیں، ایران میں ہیں، تو یہاں سے ہمیں توفیق ہوئی کہ چند بار ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں صرف آنے والے شیعہ نہیں ہوتے، اور نہ یہ کہ مسلمان ہو بلکہ غیر مسلم، بہت سے غیر مسلم آتے ہیں۔ ایک مجھے مثال یاد آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو، وہاں پہ ایک جو ہے وہ آیا ایک قافلہ، ایک کاروان جو عیسائیوں کا تھا، تو جب اس نے دیکھا وہاں پہ بہت سے وہ ہوتے ہیں، مثلا رپورٹرز ہوتے ہیں دوسرے چینلز کے، تو ایک اینکر آگے بڑھا اور اس نے ایک سوال کیا اس سے، جو ان کا یعنی روحانی پیشوا تھا، جو پادری تھا یا قائد تھا اس کاروان کا۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا ہمارے لباس سے کیا تمہیں نہیں پتہ چل رہا ہے ہم کون ہیں؟ چونکہ اپنی پہچان کے ساتھ وہ آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے۔ انہوں نے کہا لیکن آپ کس کی قبر پہ آئے ہیں؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تو اسلام کے جو آخری نبی ہیں ان کے فرزند کی اور ان کے نواسے کی قبر ہے، اور آپ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اس طریقے سے پورے جلوس کی صورت میں یہاں تشریف لائے ہیں۔ عجیب جملہ اس عیسائی نے کہا، اس نے کہا کہ ہمارے نبی الگ الگ ہیں، مثلا ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، آپ جو ہیں محمد کو مانتے ہیں، تو ہمارے نبی الگ الگ ہیں، لیکن حسین تو ہمارے سب کے ایک ہی ہے، اور کوئی دنیا میں حسین ہو تو بتاؤ، تو ہمارا حسین بھی یہی ہے اور ان کے حسین بھی۔ بے شک۔ تو واقعاً تمام اقوام جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں، تو تمام اقوام کو امام حسین نے دعوت دی ہے۔ بے شک۔ اور کربلا کا پیغام ایک آفاقی پیغام ہے کہ جو کسی سے مخصوص نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آج ہم جتنے بھی حریت پسند تنظیمیں ہیں، چاہے وہ کامیاب ہوئی ہوں اپنی تحریک میں یا کامیاب نہ ہوئی ہوں، یا دنیا کے جتنے بھی بڑے انقلاب آئے ہیں آزادی کے نام پر اور حق پسندی کے نام پر اور حق پرستی کے نام پر، اگر ہم غور کریں اور اس کی اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، تو ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہر مثبت انقلاب، پازیٹیو، یعنی جہاں حق اور باطل، جہاں حق اور باطل کا معاملہ ہے، تو وہاں ہر انقلاب نے کربلا سے کچھ نہ کچھ درس ضرور لیا ہے، بلکہ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی مثبت انقلاب ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو انقلاب کربلا کا صدقہ نہ سمجھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ ہمارا خود انقلاب ہند، بالکل، انقلاب جمہوری اسلامی ایران کا جو انقلاب اسلامی انقلاب ہے، کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ محرم اور سفر کا نتیجہ ہے۔ بے شک۔ تو محرم اور سفر کا نتیجہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ محرم اور سفر کا نتیجہ ہے، نہیں، یعنی وہ محرم یعنی کربلا کا نتیجہ ہے، عاشورہ کا نتیجہ، یعنی عاشورہ کا نتیجہ ہے، بے شک، یعنی کربلا کا نتیجہ ہے، یعنی سفر، یعنی اہل بیت علیہم السلام کی اسارت، کہ جو وہ گرفتار ہو کے کربلا سے اس پیغام کو لے کر کے کوفے پہنچے، کوفے سے شام پہنچے، شام سے پھر مدینے اس پیغام کو لے کر کے آئے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے تاریخ میں کہ جس نے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا ہے، ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے صفحے
تاریخ پر اور انسانیت کے اوپر. بے شک بالکل صحیح فرمایا. لہذا ہمیں کربلا کو ایک مکتب کے عنوان سے سمجھنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل بن سکے، ہمارے لیے جادہ راہ بن سکے، مشعل راہ بن سکے. بالکل قبلہ بہت صحیح آپ نے بیان فرمایا واقعاً، اور اس میں جتنا ہو سکے، چونکہ ہمارا پروگرام تو بڑا محدود ہے، لیکن ہمارے ناظرین کے لیے گویا کہ ایک دعوت فکر ہے کہ وہ جا کے اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ کس طریقے سے ہم اس واقع کربلا کو اپنے لیے مکتب اور درسگاہ بنا سکتے ہیں. لیکن اب چونکہ ہمارا جو موضوع ہے پروگرام کا، یہ پوری جو ایک پورا سلسلہ ہے، پوری سیریز ہے، تو یہ مکتب عاشورہ، مکتب کربلا اور انتظار ہے، یعنی امام زمانہ سے کس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. تو آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے کہ ان دونوں کے رابطے کو آپ اجاگر فرمائیں کہ عاشورہ اور انتظار میں آپس میں کیا رابطہ ہے. جی دیکھیے، عاشورہ اور انتظار، جی دیکھیے ہمارے جو ناظرین مخصوص ہیں، جی یعنی شیعہ حضرات ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ انتظار یعنی کیا. جی ہمیں سب سے پہلے بالکل مختصر لفظوں میں یہ بھی بتانا ہوگا کہ جو ہمارے غیر مسلم برادران ہیں، بھائی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، جی تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں انتظار ہم ویٹ کر رہے ہیں کسی کا، تو وہ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں. ہاں بالکل. دیکھیے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جو ہر قوم اس چیز کو مانتی ہے کہ جہاں پر عادل حکومت ہوگی، پوری دنیا پر ایک پرچم لہرائے گا. جی لہذا ہم اسی کے انتظار میں ہیں کہ وہ دن آئے، یعنی منجی عالم منجی بشریت، عالم بشریت، پوری انسانیت کو جو مشکلات سے نجات دے گا، اس سیویئر، کو آنا ہے. ایک سیویئر، سیویئر بالکل. ایک سیویئر آئے گا جی کہ جو ہولی سیویئر، مقدس ہوگا، جی جی کہ جو آنے کے بعد دنیا سے یہ آتنکواد کو ختم کرے گا، ظلم کو ختم کرے گا، کرپشن کو ختم کرے گا، ہر چیز کو ختم کرنے کے بعد ایک ایسا یعنی پرچم، ہر برائی کو ختم ہر کرنے کا. برائی کو ختم کرے گا بے شک. کہ یہ دنیا خود جنت کا نمونہ بن جائے گی. جی تو اس منجی کے جو ہم انتظار میں ہیں، تو یہ عاشورہ کا اس سے کیا رابطہ ہے؟ جی ہم اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھیں تو بہت گہرا رابطہ پایا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام اپنے زمانے میں حجت خدا، جی امام زمانہ ہیں، وہ بے شک. امام وقت ہیں اس دور کے، جی. سن 50 سے لے کر کے سن 61 ہجری تک بے شک. امام زمانہ ہیں. انہوں نے اپنے دور امامت میں اس بات کی پوری کوشش کی جی کہ حق کا پرچم لہرائے، بالکل. طاغوتی حکومت سرنگوں ہو جائے. طاغوتی حکومت یعنی باطل حکومت، جی یعنی جو دنیا سے فتنہ و فساد کو ختم کر دیں جی اور اچھائیوں کا لوگوں کو حکم دے دیں. بے شک. تو اس وقت امام نے جو نعرہ بلند کیا کہ کون ہے جو میری مدد کو آئے، جی تو ایسے موقع پر جو افراد آپ کے پاس پہنچے ہیں جنہوں نے آپ کی مدد کی ہے، تو وہ امام کے چاہنے والے، امام کی نصرت. تو یہاں پر امام نے اپنی ذاتی مدد کے لیے نہیں بلایا جی کہ وہ آ کے دشمنوں سے ہمیں بچا لیں، کوئی ہمیں مارنے نہ پائے، کوئی ہمیں قتل نہ کرنے پائے، ایسا نہیں تھا. امام نے جو پکارا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کو آئے، جی اس کا مطلب یہ ہے کون ہے جو حق کی مدد کو آئے. جزاک اللہ. بہت آج جو ہم انتظار کر رہے ہیں اور اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں جی اور دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان کے ناصرین میں قرار دے، ان کے مددگاروں میں قرار دے، کہ جب امام کا ظہور ہو، جی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کہ ہم مددگار ہیں، امام کو بچا لیں، کہ ان کو کوئی قتل نہ کر دے. ضروری ہے ہمارے اوپر کہ ہم بچائیں، لیکن ہم ان کے ناصرین میں ہوں، یعنی ان کی حکومت کو قائم کرنے میں ہم جو بھی ہیں، جی اس اعتبار سے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے ہم ان کے کام آ سکیں. اللہ اکبر. مثلا ہم ایک مزدور ہیں، جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، صحیح. کوئی ہنر بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن مزدوری کر سکتے ہیں. جی. تو کم سے کم ہم اس بات پہ خوش رہیں اور دعا کریں کہ پروردگار ان کے ناصرین میں، ان کے مددگاروں میں ہمیں قرار دے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو کم سے کم انہیں مزدوروں کی ضرورت بھی تو پڑے گی. بالکل. جب ایک حکومت تشکیل دینی ہے، جب ایک حکومت تشکیل اس میں دینی ہے ہر تو ان کو مزدوروں کی ضرورت بھی پڑے بالکل، گی، ہر طرح ان کو کے لیبر افراد کی ضرورت بھی پڑے گی، ان کو اللہ انجینئر کی ضرورت بھی پڑے گی، جزاک ان کو ڈاکٹروں کی ضرورت بھی پڑے گی، ان کو فوجیوں کی ضرورت بھی پڑے گی، ان کو وکیلوں کی ضرورت بھی پڑے گی، ان کو روحانی علماء کی ضرورت بھی پڑے گی، ان کو اطباء کی ضرورت. لہذا ہر شعبہ علم میں انسان اس نیت کے ساتھ تحصیل علم کرے کہ ہم امام کی مدد کر سکیں. جی یہی ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں. تو جیسے میدان کربلا میں جی جتنے بھی اصحاب تھے 72 کے 72 جو شہید ہوئے ہیں یا اس کے علاوہ، جی اس میں مختلف دیکھیں آقا بھی تھے، اس میں غلام بھی تھے، بے شک. سرمایہ دار بھی تھے، جی
حبیب ابن مظاہر جیسے رجل فقیہ بھی تھے، جون جیسے غلام بھی تھے، تو یہ سب کے سب شہید ہو گئے، لیکن اپنی شہادت سے انہوں نے جادہ شہادت اور جادہ حیات پر ایک نقش ابھار دیا، ایسا کردار، ایسا رول ادا کیا ہے کہ جو آج تک گنبد تاریخ میں جن کی آواز گونج رہی ہے۔ بے شک۔ تو ہم اسی اعتبار سے انتظار کریں جی کہ جیسے امام حسین کی مدد کی ہے شہدائے کربلا نے، ویسے ہی ہم وہ امام جب ظہور کریں گے تو ان کی مدد کریں۔ یہی عاشورہ میں اور امام کے انتظار میں رابطہ ہے۔ بالکل لہذا ہم عاشورہ سے سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے امام کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ بالکل بالکل۔ اور یہ ایک اس سے خود جو امام حسین علیہ السلام نے تو پہلے واضح کر دیا تھا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اپنا خون دل ہماری راہ میں بہائے، بالکل۔ جو ہماری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے۔ میدان مینا میں امام نے یہ تقریر کی بالکل تھی، بالکل۔ شام کے وقت، جی بعض تاریخوں میں ہے کہ مغرب کے بعد، جی کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ من کان باذلا فینا مہجتہ ویتوطن علی لقاء اللہ فلیرحل معنا انی مصبح انی راحل مصبح انشاءاللہ، کہ جو اپنا خون جگر میرے راہ میں بہا سکتا ہے اور خدا سے ملاقات کے لیے بے چین ہے، وہ میرے ساتھ آئے۔ یعنی ہر کسی کی ضرورت نہیں تھی امام کو، لہذا آج بھی ہم اپنے کو اس لائق بنائیں کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہمیں کسی لائق سمجھ سکیں، ہم ان کے کام آ سکیں۔ یہ ہے رابطہ عاشورہ میں، اور اسی عاشورہ سے ہم باقاعدہ درس لے کر کے ہم امام کے سچے انتظار کرنے والے بن سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس سے وہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام جب آپ کے تمام یعنی اعزا اقربا اور جانثاران اصحاب حسینی سب شہید ہو گئے تو اس وقت جو امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، چونکہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام کو مددگاروں کی اتنی ضرورت تھی تو ایک تو رات میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، ٹھیک ہے، اور دوسرے یہ کہ اس وقت پکارتے نا جب ان کا پورا گھرانہ موجود تھا، ننھا علی اصغر موجود ہے، جوان علی اکبر سب موجود ہیں، اس وقت لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارتے، تو یہ آخری وقت میں پکارنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام حق کی مدد کے لیے بلا رہے ہیں کہ جو قیامت تک یعنی اس طرح کے افراد آئیں اور آنے کے بعد وہ حق کی مدد کریں، ورنہ امام حسین کو تو خود پتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر میں جانا ہے۔ تو یہ بہت اچھے طریقے سے واقعاً آپ نے واضح فرمایا۔ اس کے حوالے سے اگر کوئی اچھا ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو جو ملتا ہے روایات میں بھی اس طرح کا اشارہ کہ آپ جو ایک نعرہ بلند کریں گے تو امام کو ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے ہم کہ یعنی یہ جو گفتگو چل رہی ہے کہ حق کی مدد کے لیے بلایا جائے، تو امام کو بھی ہونا یہ چاہیے کہ نعرہ امام کا ہو کہ حق کی مدد کے لیے آؤ، لیکن ملتا ہے کہ ان کا جو نعرہ ہوگا یا لسارات الحسین ہوگا، تو یہ کیا ہے مطلب اس طرح سے کیوں امام کا؟ یہ بھی ایک رابطہ ہے انتظار اور عاشورہ میں، ذرا اس پہ بھی مہدویت اور ظہور اور عاشورہ میں۔ یعنی دیکھیں بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور ہمارے جوانوں کو اس بات تو متوجہ ہونا چاہیے کہ امام کا جو نعرہ یا لسارات الحسین، یعنی امام کی جو حکومت ہوگی وہ انہی بنیادوں پر ہوگی جو بنیاد سرکار سید الشہداء نے قائم کی ہے۔ بے شک، یعنی امام کوئی اپنا نیا دین لے کر کے نہیں آئیں گے۔ امام اچھا بلکہ میں یہاں سے جملہ یوں کہہ دوں کہ اگر سرکار سید الشہداء کا وہ جملہ ہم یاد کریں جو آپ نے مدینے سے نکلتے وقت فرمایا تھا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے نانا اور اپنے باپ کی سیرت کو قائم کروں، بے شک، اپنے نانا اور اپنے باپ یعنی سیرت نبوی، سیرت علوی، ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ بے شک، تو اس کا مطلب حسین ابن علی نے میدان کربلا میں جو پیغام دیا ہے، جو بنیاد رکھی ہے، وہ سیرت نبوی اور سیرت علوی کی رکھی ہے۔ جزاک اللہ۔ یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ حسین نے کوئی نیا دین جو ہے وہ کھڑا کر دیا، یعنی یہ انقلاب حسینی جس کو ہم کہتے ہیں، در حقیقت یہ انقلاب محمدی اور انقلاب علوی تھا۔ بہت عمدہ۔ اور اسی لیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور فرمائیں گے تو یا لسارات الحسین، یعنی اپنی حکومت اپنے ظہور کو متصل کر دیں گے عاشورہ سے، کربلا سے، کہ ہماری بھی حکومت کی بنیاد بھی سیرت پیغمبر اور سیرت علی کے اوپر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ نعرہ کہ یا لسارات الحسین۔ اچھا ایک جملے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، جیسا کہ مثلا سرکار سید الشہداء نے شب عاشور جو یہ کہہ دیا تھا کہ چلے جاؤ، مگر ایک جملہ اور بھی آپ نے فرمایا تھا، دیکھو اگر جانا تو اتنی دور چلے جانا کہ جب میں آواز دوں تو تمہارے کانوں تک پہنچنے نہ پائے، ورنہ تمہارے اوپر واجب ہو جائے گا۔
بے شک لبیک کہنا، لبیک کہنا. اللہ اب چونکہ امام اس وقت موجود ہیں، جی وہ ناظر ہیں ہمارے اعمال کے، اور ہم منتظر ہیں اس بات کے کہ وہ ظہور کریں، لہذا ہمیں پہلے سے پورے طریقے سے اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ہم امام کے کام آ سکیں. جی. اور یا تو پھر ہم اتنی دور چلے جائیں کہ امام کی آواز ہم تک نہ جائے، اور اس امام کی آواز سے اتنی دور نہیں جا امام سکتے کی آواز سے ہم دور جا نہیں سکتے. بالکل. لہذا یہ جو ہمیں عاشورہ سے جو درس لینا ہے، مہدویت کے سلسلے میں، حکومت عدل کے سلسلے میں، حکومت جہانی امام عصر کے سلسلے میں، ہم باقاعدہ عاشورہ سے درس لے سکتے ہیں اور اپنے کو تیار کر سکتے ہیں. قبلہ یہ تو آپ نے بڑی الجھن میں ڈال دیا. یعنی واقعی جو بھی سنے گا، یعنی امام حسین علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اتنی دور چلے جاؤ ورنہ تو اس کے اوپر لبیک کہنا تمہارے لیے ضروری ہو جائے گا. تو آج تو ہم سب وہ ہیں کہ امام کی آواز جو ہے، یہ آواز استغاثہ امام کی ہم لوگوں تک پہنچ چکی ہے، ہمارے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے. تمام ہو چکی ہے. یعنی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا بالکل تیار ہے، اور پھر تیار کرنے کی وہ کوالٹی جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہر کوئی نہیں آیا تھا. امام نے کہا ایک چھوٹی سی چیز آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر قرض بھی ہے تو وہ میرے ساتھ نہ آئے. جی. تو یعنی کیا پھر کیسا حسینی بننا ہے بس ہمیں؟ یہی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ذرا سا گہرائی میں جائیں تو اب عاشورہ کی حقیقت ہمارے سامنے کھل کے آئے گی. ورنہ صرف مجلسیں پڑھ دینا، رو دینا اجر رکھتا ہے، ہمیں ثواب ملے گا بے شک، لیکن ہم حقیقی عزادار کیسے بنیں؟ اچھا قبلہ ایک چیز اور جو ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیے معمولاً جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، البتہ جیسے میں نے آغاز سخن میں بھی عرض کیا کہ یہ بھی بہت ضروری ہے، اس کی بھی بہت تاکید کی گئی ہے. امام حسین علیہ السلام کی گریے کی واقعاً من بکا اور اب کا اور تباہ کا، یعنی جو روئے اور اگر رو نہ پائے تو رونے جیسی صورت بھی اگر بنائے، کسی دوسرے کو بھی رلائے تو واقعاً اس کے اوپر جنت واجب ہے. یہ ہے لیکن کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں جو معمولاً ہوتا ہے اسی حد تک ہم رہ جاتے ہیں، اور جو کربلا کا مکتب ہے اس کو ہم اپنے لیے جو ہے وہ یعنی درسگاہ عبرت نہیں بنا پاتے یا اس کو آئیڈیل نہیں بنا پاتے. اس حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہم کس طریقے سے واقعات کربلا کو اپنے لیے جو ہے وہ درس عبرت بنائیں اور اس کے ہر گام سے جو ہے وہ ہم عبرت حاصل کریں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ایک کلی طور سے اگر دیکھا جائے تو خود ہسٹری، جی تاریخ اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان اس سے عبرت لے. جی. جیسا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا. جی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک بار ہم نے کسی سوراخ میں انگلی ڈال دی اور کوئی موذی جانور تھا اس نے ہمیں ڈس لیا، تو اب ہوشیاری کا تقاضا یہ ہے کہ دوبارہ ہم انگلی اس میں نہ ڈالیں کہ مبادا ہمیں دوبارہ وہ ڈس لے. جی. تو تاریخ اسی لیے ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. اب کربلا یہاں پر بلکہ عبرت کے علاوہ ایک لفظ بدل دیا جائے. عبرت تو ہے کہ ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے ہمیں اس کو آئیڈیل بنانا ہے. اس سے دیکھیں دو رخ ہیں، میں نے دونوں آئیڈیل بھی کہا، عبرت بھی کہا. عبرت بھی. دیکھیں میں نے عبرت کہا اس جو طرف مقابل ہے. امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں جو لشکر ہے، لشکر یزیدی، اس میں اس طرح کے افراد ہیں جو بزعم خود پورے دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی قتل کرو جو نماز میں ہمیں دیر ہو رہی ہے. یعنی غسل کر رہے ہیں کہ قربتاً اللہ لقتل الحسین، جو حافظان قرآن ہیں. تو وہ عبرت ہے، یعنی ہم اس منزل تک نہ پہنچیں خدا نخواستہ کہ ہمارا انجام اس طرح سے ہو جائے. اور پھر جو اس طرف والا رخ ہے وہ آئیڈیل والا ہے کہ ہم اصحاب حسینی کو، انصار حسینی کو اور کس طرح سے وہ بنا سکتے ہیں. کہ ہمیں اس باریکی سے ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ بلکہ یوں کہا جائے کہ دنیا میں پل صراط ہمارے لیے یہی ہے کہ جس پر ہمیں بہت سنبھل کے قدم رکھنا ہے کہ ہم بہکنے نہ پائیں، بگڑنے نہ پائیں، ہم بھٹکنے نہ پائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ظاہری اعتبار سے تو فرش اعضاء پہ بیٹھ رہے ہیں، ہم اپنے کو حسینی کہہ رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے، ہماری رفتار سے ہم اس طرف چلے جائیں، یزیدی شمار ہو جائیں. واقعہ کربلا سے ہمیں عبرت لینے کے لیے بہترین طریقہ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ خطبے، وہ بیانات کہ جو امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا کے درمیان میں اور کربلا میں آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، اور بالخصوص وہ تقریریں، وہ اسپیچ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، سید سجاد نے، جناب ام کلثوم نے دربار میں اور بازار کوفہ اور شام میں دی ہے، اس کو پڑھیں. بے شک. تو اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ ہمیں کس طریقے سے گام بگام ہوشیار بھی رہنا ہے، اس سے ہمیں درس بھی لینا ہے، اس سے ہمیں عبرت بھی لینا ہے. کیونکہ دیکھیں جیسے کربلا ایک مکتب ہے،
ویسے ہی بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ حسین ایک مکتب ہے، یزید بھی ایک مکتب ہے. بالکل خود یزیدیت اور حسینیت یہ دو مکتب ہے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں. بالکل. کہ جو اگر ہم ابھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی عاشورہ اور امام کے ظہور سے جو رابطہ ہے، بھئی یہ تو دجال ہے یا خروج سفیانی ہے، ان لوگوں کا جو کردار اور کریکٹر جو آج کل اینیمیشن کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور جس لوگ جو ہے وہ اپنی اپنا ایک آئیڈیا لگاتے ہیں کہ کہیں ہو نہ ہو، ایسا ہو اور ویسا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہم دن بدن دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. تو یہ دو مکتب ہے. امام کا جو مکتب ہے وہ مکتب حسینی ہے. یہ دجال اور سفیانی لشکر کا جو مکتب ہے وہ مکتب یزیدی ہے. بالکل. یہ مکتب حسینی اور مکتب یزیدی یہ دونوں مکتب آج بھی زندہ ہیں بے شک. اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں. لہذا ہمیں اپنے زمانے کے یزید کو پہچاننا ہمارے اوپر واجب ہے. جزاک اللہ. بے شک. اس کو پہچاننا ہمارے اوپر واجب ہے. جی. کیونکہ یزید وہ جو مر گیا سن 61 میں، سن 64 میں، جی. وہ یزید تو چلا گیا لیکن اس کا کردار تو باقی رہ گیا، اس کے مکتب تو باقی رہ گیا. جی. آج ہمیں دیکھنا ہے کہ یزید کے راستے پر چلنے والے افراد کون ہیں، وہ طاغوتی حکومتیں کون ہیں. جب ہم ان کو پہچان لیں گے تو ادھر ہم حسینی کو بھی پہچان لیں گے. یعنی وہی بالکل حق اور باطل. حق اور باطل بالکل. یہ شروع سے الہی اور شیطانی دو محاذ ہیں. رحمانی اور شیطانی. رحمانی اور شیطانی. بالکل. ابتدا سے ابتدائی خلقت کائنات سے ہے اور آج تک ہے اور ظہور مہدی تک اور قیامت تک رہے گا. خود امام جب آئیں گے جی جی تو امام دیکھیں جنگ کر کے قتل عام کرنے تو آئیں گے نہیں. صحیح. وہ حکومت عدل قائم کرنے آئیں گے. امام کا مقصد کسی کی جان لینا نہیں ہے. امام کا مقصد اصلاح کرنا ہے. بے شک. امام کا مقصد لوگوں کو سدھار دینا ہے. اب اس راستے میں جو رکاوٹ بنے گا، جو شیطان کے راستے کا پجاری ہوگا، جی جی بہرحال اگر اس سے جنگ ہوگی تو امام کو جنگ بھی کرنا ہوگا. بالکل. لیکن ہمیں عبرت لینا ہے واقعہ کربلا سے، درس لینا ہے واقعہ کربلا سے کہ جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے، جناب زینب کبریٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے بھرے دربار میں، جی. بازار عام میں آپ نے تقریر کی ہے، بغیر جب کہ آپ کے بھائی، آپ کے اولاد سب قتل ہو چکے ہیں. بے شک. آپ بے وطنی ہے، اسیری ہے، مصائب و آلام ہیں، اتنے سخت مصائب ہیں کہ انسان پیاس کی شدت ہے، بالکل. بے رضائی ہے، اللہ اکبر. اور اس کے باوجود بھی بغیر اس بات سے، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بغیر اس بات سے ڈرے ہوئے کہ اب آئندہ ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے، جی. آپ نے باطل کے چہرے پر سے نقاب ہٹا دی. بے شک. کلمت حق عند امام الجائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بیانی کرنا، یہ اصل ہے. افضل الجہاد یہی ہے. افضل الجہاد یہی ہے کہ جو کربلا سے ہمیں درس بھی لینا ہے اور عبرت بھی لینا ہے. بالکل صحیح فرمایا. تو قبلہ میں آپ سے اب یہ گزارش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کچھ مورد آپ ہمیں بتائیے، کچھ موارد اس طرح کے بتائیے کہ جو ہم اصحاب حسینی سے جو ہے وہ درس لے سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں. آئیڈیل بنا سکتے ہیں. جی. اس میں کئی چیزیں ہیں. جی. سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہے اطاعت محض. زمانے کے امام کی زمانے اطاعت کے محض. امام کی اطاعت محض، بے شک. بے چون و چرا. کیوں، کیسے، کب، کہاں، یہ سب ان سوالات کی گنجائش حکم امام کے آگے نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ امام وقت، چاہے پیغمبر اکرم کا دور ہو، جی. چاہے حکومت امیر المؤمنین کا دور ہو، یا امامت امام حسن مجتبیٰ کا دور ہو، یا امامت امام حسین علیہ السلام، یہ ہمارے 12 امام جو بھی ہیں، اور بالخصوص امامت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. جی بالکل. کہ اطاعت محض، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام نے کیا ہمیں حکم دیا ہے، ہم سے وہ کیا چاہتے ہیں، بس ہمیں وہی انجام دینا ہے. اس کے علاوہ ہم پوچھنے کا حق نہیں رکھتے ہیں. کیوں؟ اور میدان کربلا میں یہی چیز ہمارے سامنے نمایاں ہے بے شک کہ امام نے جو حکم دے دیا جس کو، اس نے امام سے کبھی یہ نہیں پوچھا میرے مولا کیوں ایسا. اللہ اکبر. حتیٰ کہ نان مسلم وہب کلبی کہ جو ابھی تازہ مسلمان ہوا ہے، بے شک اس نے بھی امام زمانہ کی ایسی اطاعت محض کی ہے کہ امام نے جو حکم دیا ہے چشم، سر کو جھکا دیا ہے. اور یہی سب سے پہلی چیز ہے. ہمیں اصحاب حسین اور شہداء کربلا سے یہی سبق ہمیں
لینا ہے کہ امام وقت کی اطاعت کریں بے چون و چرا۔ قبلہ بہت شکریہ۔ آج ہم اسی ایک درس کے اوپر یہاں اپنی گفتگو کو روکیں گے انشاءاللہ، چونکہ ہماری گفتگو سلسلے وار ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جو پروگرام ہوں گے اس میں آپ سے استفادہ کریں گے۔ بہت شکر گزار ہیں، خداوند متعال آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور آپ اور ہم مسجد مقدس جمکران میں مختصر طور پہ آپ سے گزارش کریں گے چند جملے آپ ہمارے لیے، ناظرین کے لیے، بہت سے افراد التماس دعا کہتے ہیں، ان کے لیے آپ چند جملے دعا کے آپ۔ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسجد مقدس جمکران میں میادگاہ منتظران اور بارگاہ پروردگار میں یہ دعا ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ میں اپنے تمام ناظرین کی طرف سے نائب الزیارہ ہوں، ان کی طرف سے زیارت پر ہوں مسجد جمکران میں، ہر ایک کی طرف سے انشاءاللہ، اور ان کے لیے دعا ہے کہ پروردگار عالم سب کو سلامت رکھے اللہ آمین، اور وہ دن نصیب فرمائے کہ اپنے ان آنکھوں سے امام کے جلوہ پر نور کو دیکھیں، امام کے ظہور کو درک کریں، اللہ آمین، امام کے جانثاروں میں قرار پائیں۔ جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، پروردگار عالم بحق امام زمان ان پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ آمین، جلد سے جلد ہمارے سارے ناظرین کو اس مسجد مقدس جمکران اور اطباعت عالیات کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ اللہ آمین، میری دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ وبا جو اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس سے سارے لوگ پریشان ہیں، اس کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ آمین، جو بھی بیمار ہیں، بیمار کربلا اور امام زمانہ کے صدقے میں انہیں شفائے کامل و عاجل مرحمت فرمائے۔ اللہ آمین۔ میں ایک بار پھر نائب الزیارہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام ناظرین کی طرف سے سلام عرض کرتا ہوں اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں۔ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، عجل اللہ تعالی فرجہ۔ قبلہ بہت شکریہ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ ناظرین، آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے۔ ہمارے مہمان نے بڑی اہم گفتگو کی، واقعاً ایک ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اتنی عظیم نعمت جو خداوند متعال نے ہمیں عطا کی ہے، جس کو ہم عزاداری کہتے ہیں، جو یہ فرش عزا ہے، یہ جو مراسم سوگواری ہیں، اس میں ایک ایک چیز ہماری منطقی ہونی چاہیے، معقول ہونی چاہیے، غور و فکر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ عمل ہم کیوں انجام دے رہے ہیں؟ اگر ہم ماتم کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم گریہ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اور جب ان تمام چیزوں پر ہم غور کریں گے تو واقعاً یہ ایک ایسا سلسلہ ہوگا کہ ہر چیز ہمیں ہمارے زمانے کے امام سے نزدیک تر کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ناظرین، یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ان ایام کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔